السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیا آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی صرف ذمہ داریوں کا نام بن کر رہ گئی ہے؟ صبح آنکھ کھلتے ہی کچن میں اتنے سارے کام ہوتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال، گھر کی صفائی، سب کی پسند کا کھانا، اور دن ختم ہوتے ہوتے ایسا لگتا ہے کہ اپنے لیے تو ایک پل بھی نہیں ملا۔ کئی بار دل بہت بھاری ہو جاتا ہے، بنا وجہ رونے کا من کرتا ہے، لگتا ہے کہ کوئی میری محنت نہیں دیکھتا۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو آج کی یہ بات آپ کے لیے۔ بہنوں، کچھ سمے پہلے میری حالت بھی ایسی تھی۔ میں ہر چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی تھی، ہر سمے شکایت رہتی تھی، کبھی پیسوں کی چنتا، کبھی گھر کی، کبھی بچوں کی، اور کبھی اپنے بھوشیہ کی۔ دل سے سکون جیسے چلا گیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے سوچا، جب ہر پریشانی میں لوگوں سے مدد مانگ سکتی ہوں تو اپنے رب کی طرف کیوں نہ لوٹوں۔ اسی دن سے میں نے ایک چھوٹی سی عادت شروع کی، بار بار دل سے کہنا، استغفر اللہ، یعنی اے اللہ، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما۔ شروع میں مجھے کوئی بڑا بدلاؤ محسوس نہیں ہوا، لیکن میں نے اسے چھوڑا نہیں۔ روز پڑھتی رہی، کھانا بناتے سمے، برتن دھوتے سمے، کپڑوں کی تہہ بناتے سمے، اور رات کو سونے سے پہلے۔ دھیرے دھیرے میں نے محسوس کیا کہ میرا دل پہلے سے ہلکا رہنے لگا۔ میں ہر بات پر غصہ نہیں کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا کم ہو گیا۔ مشکلیں پوری طرح ختم نہیں ہوئیں، لیکن انہیں دیکھنے کا نظریہ بدل گیا۔ بہنوں، جب انسان اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، اللہ اس کی دعا سن رہا ہے، اور یہی احساس انسان کو ہمت دیتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو صرف مایوس مت بیٹھیے، اللہ سے بات کیجیے، دل سے توبہ کیجیے، اور بار بار کہیے، استغفر اللہ۔ یاد رکھیے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اس کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ہماری دعا قبول کرنے والا ہے۔ آج سے ایک چھوٹی سی عادت بنا لیجیے، صبح اٹھ کر کچھ بار استغفر اللہ پڑھیے، گھر کا کام کرتے ہوئے پڑھیے، جب دل اداس ہو تب پڑھیے، جب غصہ آئے تب پڑھیے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھیے۔ ساتھ ہی اپنی نماز کا خیال رکھیے، دعا کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ یقین رکھیے، ہر دن ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے رب کی طرف سچے دل سے لوٹیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج آپ کے دل میں بے چینی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی تکلیف نہیں سمجھتا، اگر آپ دن رات گھر کے کام کرتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملتا، تو آج یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں کوئی کہانی نہیں سناؤں گی، آج میں اپنے دل کی بات بتاؤں گی۔ ایک سمے ایسا تھا جب میری زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں تھا۔ صبح فجر سے پہلے اٹھنا، نماز پڑھنا، پھر کچن میں جانا، ناشتہ بنانا، بچوں کو تیار کرنا، گھر کی صفائی، کپڑے، برتن، رات تک کام ہی کام۔ لیکن جب رات کو بستر پر لیٹتی تھی تو دل میں صرف ایک سوال ہوتا تھا، یا اللہ، میں اتنی کوشش کرتی ہوں پھر بھی میری زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ کبھی پیسوں کی ٹینشن، کبھی رشتوں کی، کبھی بچوں کے، اور کبھی اپنی صحت کی۔ دھیرے دھیرے مسکرانا بھول گئی تھی۔ میں نماز پڑھتی تھی، دعا بھی کرتی تھی، لیکن دل ہمیشہ بھاری رہتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ایک بات سنی جس نے میری پوری سوچ بدل دی۔ کہا گیا،
جو انسان استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس دن میں نے سوچا صرف استغفر اللہ پڑھنے سے سچ میں کچھ بدل سکتا ہے۔ دل میں یقین کم تھا لیکن امید بہت تھی۔ میں نے اسی دن سے فیصلہ کیا، اب شکایت کم اور استغفر اللہ زیادہ۔ میں نے کوئی بڑی شروعات نہیں کی، بس کھانا بناتے سمے، جھاڑو لگاتے سمے، کپڑے دھوتے سمے، بچوں کو سلاتے سمے، ہر خالی پل میں دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پہلے دن کچھ محسوس نہیں ہوا، دوسرے دن بھی نہیں، ایک ہفتہ گزر گیا، لیکن میں نے چھوڑا نہیں، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں صرف اپنی پریشانیاں ختم کرنے کے لیے نہیں، اپنے رب کے قریب آنے کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ اور پھر ایک دن مجھے محسوس ہوا میرے حالات تو نہیں بدلے لیکن میرا دل بدلنے لگا تھا۔ پہلے جہاں چھوٹی سی بات پر غصہ آتا تھا میں چپ ہو کر استغفر اللہ پڑھ لیتی تھی، پہلے ہر بات پر روتی تھی، اب دل میں امید رہتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہیں سے میری نئی زندگی شروع ہوئی۔ بہنوں، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر پیسے آ جائیں، اگر ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، اگر لوگ ہمیں سمجھنے لگیں تب ہمیں سکون ملے گا، لیکن میں نے سیکھا کہ سکون حالات سے نہیں، اللہ سے جڑنے سے ملتا ہے۔ میں نے ہر دن کم سے کم 100 بار استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا، کوئی گنتی کا دباؤ نہیں، بس دل سے پڑھتی تھی۔ رسوئی میں کھانا بناتے ہوئے استغفر اللہ، برتن دھوتے ہوئے استغفر اللہ، بچوں کے کپڑے طے کرتے ہوئے استغفر اللہ۔ دھیرے دھیرے مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کچھ بدل رہا ہے۔ پہلے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اپنے بچوں پر غصہ کرتی تھی، اب غصہ آتا بھی تھا، میں پہلے ایک گہری سانس لے کر استغفر اللہ پڑھتی، یقین مانیے غصہ اپنے آپ کم ہونے لگا۔ میرے شوہر بھی ایک دن کہا، آج کل تم پہلے سے زیادہ سکون میں لگتی ہو۔ میں مسکرا دی، کیونکہ جو بدلاؤ تھا وہ باہر نہیں، میرے دل کے اندر شروع ہوا تھا۔ بہنوں، کبھی کبھی اللہ ہماری پوری دنیا نہیں بدلتا، وہ ہمارے دل بدلتا ہے، اور جب دل بدل جاتا ہے تو وہی گھر، وہی لوگ، وہی ذمہ داریاں بھی ہلکی لگنے لگتی ہیں۔ میں نے شکایت کرنا کم کر دیا، میں نے ہر نعمت کے لیے الحمدللہ کہنا شروع کیا، اور ہر غلطی پر استغفر اللہ۔ دھیرے دھیرے میں نے محسوس کیا کہ میں پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگی ہوں۔ پریشانیاں ابھی بھی تھیں لیکن اب میں اکیلی نہیں محسوس کرتی تھی، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی اسلامی موٹیویشنل ویڈیو لے کر آتی رہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ میں صرف ایک بار لکھیے استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سبھی گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں محبت، برکت، رحمت نازل فرما، ہمیں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا اور تجھ سے استغفار کرنے والا بنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔